اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بروہی اردو آفیشیل کے تمام ناظرین کو سلام عرض کیا جاتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ میرے اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو مہربانی کر کے میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں بنے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلیے آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ حضرت جبرائیل اللہ تعالیٰ کے نہایت بزرگ و برتر فرشتے ہیں، جن کا مقام و مرتبہ تمام فرشتوں سے افضل ہے۔ امام سیوطی فرماتے ہیں کہ فرشتے کا وجود عطا کردہ اور مقرر کردہ کام کے مطابق ہوتا ہے۔ حضرت جبرائیل کے ذمہ مقرر احکامات اور اعمال تمام فرشتوں میں سب سے عظیم ہیں، چنانچہ ان کا وجود بھی تمام فرشتوں میں سب سے عظیم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام سے ان کی عمر کے متعلق سوال فرمایا کہ آپ نے اپنی عمر کے کتنے سال گزار لیے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ کی قسم، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ کے نورانی حجابات میں سے چوتھے پردہ میں 70,000 سال کے بعد ایک نوری تارہ ظاہر ہوتا ہے۔ میں نے اسے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے جبرائیل علیہ السلام، میرے رب کی عزت کی قسم، وہ تارہ میں ہی ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، جبرائیل عین عرش معلیٰ تلے رہائش پذیر ہے۔ میں نے جبرائیل کو دیکھا، اس کے 600 پر تھے اور وہ پورے آسمان کو گھیرے ہوئے ہے اور اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ تخت پر بیٹھا ہے۔ اس کے تمام پر پھیلے ہوئے تھے اور ان پروں میں سے زمرد موتی اور مراوید جڑ رہے تھے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اس کے پروں کا رنگ سبز ہے اور پاؤں کے تلوں کا رنگ بھی سبز ہے۔ حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو بچپن میں اس سال دیکھا جس سال آپ کی والدہ ماجدہ کی وفات ہوئی۔ حضور علیہ السلام دیگر بچوں کے ساتھ مشغول تھے کہ یکدم ایک شخص آیا اور آپ علیہ السلام کو پکڑ کر زمین پر گرا دیا۔ خوف اور ہیبت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب موجود دوسرے بچے بھاگ کھڑے ہوئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اس شخص نے میرا سینہ چیرا اور میرے دل کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ اس نے دل میں سے ایک چیز نکالی اور کہا، یہ شر کا ذرہ آپ کے اندر تھا، اور اس کو نکال کر پھینک دیا اور میرے دل کو سونے کی تشتری میں رکھ کر آب زمزم سے دھویا اور پھر میرا سینہ دوبارہ سی دیا۔ جب دوسرے بچے اپنے والدین کے ساتھ واپس آئے تو میرا سینہ پہلی حالت میں آ چکا تھا۔ اس وقت حضور علیہ السلام کی عمر مبارک 6 سال تھی۔ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل، کبھی تجھے آسمان سے مشقت کے ساتھ بڑی جلدی اور فوراً زمین پر اترنا پڑا؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں یا رسول اللہ، 4 مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ مجھے تار کے ساتھ فوراً زمین پر اترنا پڑا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کس کس موقع پر؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، ایک تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو میں اس وقت عرش الہی کے نیچے مقام سدرۃ المنتہا پر تھا۔ مجھے حکم ہوا، جبرائیل، میرے خلیل کے آگ میں پہنچنے سے پہلے فوراً خلیل کے پاس پہنچو۔ چنانچہ میں بڑی رفتار کے ساتھ اس سے پہلے کہ وہ آگ میں پہنچتے ان کے پاس پہنچ گیا۔ دوسری بار جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن اطہر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں ذبح کرنے کی خاطر چھری رکھی تو مجھے حکم ہوا کہ چھری چلنے سے پہلے زمین پر پہنچو اور چھری کو الٹا کر دو۔ چنانچہ میں چھری چلنے سے پہلے ہی زمین پر پہنچ گیا اور چھری کو چلنے نہ دیا۔ تیسری مرتبہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں گرایا تو مجھے حکم ہوا کہ میں یوسف علیہ السلام کے کنویں کی تہہ تک پہنچنے سے پہلے زمین پر پہنچوں اور کنویں کی تہہ تک پہنچنے سے پہلے اپنے پروں پر انہیں اٹھا کر کنویں کے ایک پتھر پر بٹھا دوں۔ چوتھی مرتبہ یا رسول اللہ جب کافروں نے حضور کے دندان مبارک کو شہید کیا تو مجھے حکم ہوا کہ جبرائیل فوراً زمین پر پہنچو اور میرے محبوب کے دندان سے وہ خون مبارک زمین پر گرنے سے پہلے ہی وہ خون اپنے ہاتھوں پر لے لو، اور اے جبرائیل، اگر میرے محبوب کا خون زمین پر گر گیا تو قیامت تک زمین سے نہ کوئی سبزی اگے گی نہ کوئی درخت،
چنانچہ میں بڑی تیزی کے ساتھ زمین پر پہنچا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون مبارک کو ہاتھوں پر لے کر ہوا میں اڑا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے بہت عرصہ پہلے ایک بستی پر عذاب کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، لیکن ساتھ ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان کے علم کو ایک دفعہ آزما لینا، کیونکہ وہ شیطانی طریقے سے اسرار علیہ کے راز چرا کر اس میں مداخلت کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی اس قوم میں بہت ساری برائیاں تھیں جن کی وجہ سے اللہ نے اس بستی پر عذاب کے لیے اس فرشتے کو بھیجا۔ یہاں ایک بات واضح کر دوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے جنات ساتوں آسمان تک چڑھ جاتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد آسمان پر جانے کی ان پر پابندی لگا دی۔ یہ جنات فرشتوں کی باتیں سن کر کاہنوں کو بتا دیتے تھے، اس لیے کاہن مستقبل کی خبریں دینے میں مشہور ہو جاتے تھے۔ جیسے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کچھ کاہنوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں آمد کی خبر دے رکھی تھی۔ بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد اوپر والے 3 آسمانوں پر جنات کو جانے سے روک دیا گیا۔ پھر جب ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو تمام جنات کو 7 آسمان پر چڑھنے سے روک دیا گیا تھا، اور ان کو اب آگ کے گولے پڑتے ہیں۔ ناظرین، آپ نے اکثر مشاہدہ کیا ہوگا کہ آسمان سے کوئی ستارہ تیزی سے زمین کی طرف گرتا ہوا نظر آتا ہے اور اچانک غائب ہو جاتا ہے، جس کو لوگ پتہ نہیں کیا کیا روپ دیتے ہیں، جبکہ اصل میں وہ جنات کو مار پڑتی ہے جو آسمان پر چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کا ذکر سورہ ملک میں موجود ہے، آیت 3 تا 5۔ ترجمہ: جس نے 7 آسمان بنائے ایک کے اوپر دوسرا، تو رحمان کے بنانے میں کیا فرق دکھتا ہے؟ تو نگاہ اٹھا کر دیکھ، تجھے کوئی سوراخ نظر آتا ہے؟ پھر دوبارہ نگاہ اٹھا، نظر تیری طرف ناکام پلٹ آئے گی۔ اور بے شک ہم نے آسمان کو چراغوں سے آراستہ کیا اور انہیں شیطانوں کے لیے مار کیا اور ان کے لیے بھڑکتی آگ کا عذاب تیار فرمایا۔ تو ناظرین، اس قدیم قوم کی برائیوں میں سب سے بڑی برائی ان کی یہ تھی کہ وہ شیطانی علوم سے شرک و کفر کے ذریعے اسرار الہی میں مداخلت کرتے تھے، اور اللہ نے ان کو ڈھیل دے رکھی تھی۔ ان کے نیکوکار لوگ ان کو منع کرتے کرتے تھک کر اپنی بستی سے دور جا چکے تھے، کیونکہ وہ اپنی بری حرکتوں سے باز نہ آتے تھے۔ بحکم الہی حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اس قوم کی بستی میں ایک انسانی شکل میں اترے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ ایک کسان کھیتوں میں کام کر رہا ہے۔ آپ اس کے پاس تشریف لے جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تمہارا علم کیسا ہے؟ وہ کسان غالباً اس قوم کا کاہن تھا۔ کہتا ہے، آپ جو پوچھیں گے میں بتاؤں گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اسے پوچھا، کیا تم بتا سکتے ہو کہ اس وقت جبرائیل فرشتہ کہاں ہوگا؟ تو اس کاہن نے زمین پر ہی ایک زائچہ بنایا اور تھوڑی دیر بعد کچھ حساب کتاب کرنے کے بعد چاروں اطراف میں نظر گھمائی، پھر اوپر اور نیچے دیکھا اور کہنے لگا، میں نے یا میرے موکلین نے آسمانوں پر اور زمین کی تہہ میں بھی دیکھا، اور مشرق و مغرب کے بعد شمال جنوب میں بھی دیکھا، مجھے وہ کہیں نظر نہیں آئے، تو اب صرف میں اور تم ہی رہ گئے ہیں، تو یا میں جبرائیل ہوں یا تم جبرائیل ہو۔ تو اسی لمحے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس بستی پر اللہ کے حکم کے مطابق عذاب نازل کر دیا۔ اسی پر آپ کالے علم کے عاملین کو قیاس کر سکتے ہیں کہ یہ کس قدر گناہ کا کام ہے۔ ایک پوری بستی ہی صفحہ ہستی سے مٹا دی گئی۔ اس کی وجہ صاف ہے کہ عامل کفر و شرک کے الفاظ بول کر جنات سے کل کی خبریں اور اپنے کام نکلوانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اکثر اپنی جان کے ساتھ ساتھ اپنے ایمان تک سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ میں نے ایک دفعہ کالے علم کی کتاب کا سرسری سا مطالعہ کیا تو اس میں جو طریقے اور الفاظ لکھے تھے وہ سراسر کفر و شرک کیے بغیر ممکن نہ تھے۔ جس پر کالے علم یا جادو کا اثر ہو جائے تو اس کو قرآن آیات سے کاٹ کروانا درست ہے، جیسے کہ قرآن حکیم فرقان حمید کی آخری 2 سورتوں کے نزول کا ایک ہی مقصد یہ بھی تھا کہ مسلمان کالے علم اور جادو سے اپنی حفاظت کر سکے۔ اللہ تعالی ہمارے مسلمان بھائی اور بہنوں کو کالے علم اور جادو کے اثر سے محفوظ رکھے اور اس کے کرنے والوں کو ہدایت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔